الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ جس کی آج 9ویں تاریخ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تھی، آپ دنیا سے تشریف بھی لے گئے تھے۔ چونکہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور حدیث میں نقل کیا گیا ہے لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ ہمارے یہاں پر خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دیکھے جاتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ کوئی غم کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی ہمارے لیے یہی ایک سبق ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں کہ اس موقع پر آپ نے کیا کیا تھا، اور یہی عمل کو اتباع کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق ہونے کی علامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہونے کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات پر عمل کرنا کی اصل علامت اور نشانی ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں فلاں سے بہت عشق کرتا ہوں، فلاں سے بہت محبت کرتا ہوں، اب وہ سامنے والی اگر اس کی محبت کی آزمائش کرنا چاہے اور امتحان لینا چاہے اور کہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم مجھے یہ چیز لا کر دے دو یا میرے لیے فلاں کام کر دو،
اب وہ یہ کہے کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا لیکن میں محبت تجھ سے بہت کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہی کہہ کر اس کی محبت کو ٹھکرا دے گی کہ اگر تم کو محبت ہوتی تو یہ چیز کر دیتے۔ ایسے ہی اگر ہم لوگ زبانی اعتبار سے تو کہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کا عشق ہمارے دل میں ہے، لیکن جب عشق کو ظاہر کرنے کا تقاضا آئے، کچھ قربانی کا وقت آئے، اس وقت ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں کہ ہاں محبت تو ہمارے دل میں بہت ہے لیکن فلاں کام ہم سے نہیں ہو سکتا، تو پھر کس کام کی محبت ہوگی؟ محبت اور عشق خود قربانی پر مجبور کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ غلط عشق جن کے دلوں پر سوار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا قربانی دے دیتے ہیں؟ اپنے مقصد میں اگر وہ کامیاب نہ ہو تو جان کی بھی قربانی دے دیتے ہیں، اور کبھی اکیلے دیتا ہے کبھی دونوں دے دیتے ہیں۔ تو ایک عشق جب دل کے اندر سوار ہو جاتا ہے تو معشوق کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں اس سے خوش کیا جائے، اور یہ اس معاملے میں، عشق کے معاملے میں، خصوصاً عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جنہوں نے عشق کا حق ادا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انہوں نے حق ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے چنا انہیں تھا، ورنہ ہمارے جیسے کوئی اس زمانے کے اندر ہوتے تو اللہ یہ خیر کرے کیا معاملہ ہوتا۔ بہرحال حدیبیہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو چند سال کا وقفہ گزرنے کی وجہ سے مسلمان بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین تھے کہ مکۃ المکرمہ کی بیت اللہ کی زیارت کا موقع نہیں مل پایا۔ جن کا یہ حال تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد میں بیت اللہ کی زیارت ہوتی تھی، ہجرت کرنے کی وجہ سے اتنا لمبا وقفہ چلا گیا تو اس میں بے چین رہا کرتے تھے کہ کب موقع ملے، اور جنگ کی حالت تھی تو اس وجہ سے کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا وہاں پر، دشمنیاں بڑی سخت تھی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، انہی مشرکین کے خلاف ہوئی تھی، مکہ والوں کے خلاف، تو بے چین تھے۔ اب اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور اپنا خواب بتلایا، کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، تو سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ ہم جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار کیا کہ ہمیں چلنا ہے تو تیاریاں شروع ہو گئیں، اور 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے لیے، عمرے کے لیے نکلے۔ چونکہ جنگ کے لیے اگر نکلتے تو جنگی اعتبار سے ساری تیاریاں کرنا پڑتی، یہ سفر عمرے کا تھا، اس لیے ضرورت کے لیے، حفاظت کے لیے جتنے ہتھیار لگتے تھے وہ لیے، اس کے علاوہ باقاعدہ جنگ کے لیے جو ہتھیار لگتے تھے وہ نہیں لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے، حدیبیہ کے قریب کا ایک علاقہ تھا، وہاں پہنچے، کچھ دیر رکے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، قصوہ اس کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی، اس کے بعد جب فارغ ہونے کے بعد اٹھانے کا موقع آیا تو وہ اکڑ گئی۔ کبھی جانور اکڑ جاتے ہیں، اٹھتے نہیں، بقرعید کے موقع پر دیکھا ہوگا آپ نے، اٹھا کے پریشان، تو قصائی پھر وہیں پر ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بارے میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ خلعت القصوہ، قصوہ اکڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ میری اونٹنی کی عادت ہے نہ ایسا کر سکتی ہے،
اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ ہاتھی کو کس نے روکا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کون سے ہاتھی؟ جو بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آ رہے تھے، ابرہہ کے ہاتھی۔ مکہ میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، لیکن زبردستی ان کو پیچھے سے کوڑے مارے جا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اس نے روکا ہے جس نے ابرہہ کے ہاتھی کو یا فیل والوں کو روکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا راستہ چھوڑ کر حدیبیہ کی طرف اپنا رخ کیا تو اونٹنی چلنے لگی، چلی، اور حدیبیہ کا جو علاقہ تھا وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا ارادہ فرمایا۔ وہاں رکیں، پتھریلا علاقہ، پانی بالکل بھی نہیں۔ 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی بہت تکلیف، ایک جگہ پر پانی کا چشمہ جاری تھا، وہاں پر بھی ذرا سا پانی بچا ہوا ہے اور پانی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیرکش سے تیر نکال کر دیا اور فرمایا جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں پر گاڑ دو۔ یہ گئے اور جانے کے بعد وہ تیر اس جگہ پر گاڑ دیا جہاں سے وہ چشمہ جاری تھا۔ چشمہ کیا جاری تھا؟ رکا ہوا پانی تھا، یا بہت کم مقدار میں پانی نکل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر جب وہاں پر گاڑا گیا تو اس میں سے فوارہ جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں یہ معجزہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیر گاڑنے کے بعد پانی جاری ہو گیا۔ اب سخت گرمی کا موسم اور ابھی تک پانی کسی کو نہیں ملا تھا، اور یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا تو سب ٹوٹ گئی، اور خوب اس کا پانی جمع بھی کر رہے ہیں مشکیزوں میں، اونٹوں کو بھی پلا رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، غسل بھی کر رہے ہیں۔ 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ سب سیراب، پانی بھی بھر لیا اور سب سیرابی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا آگے بڑھنے کا۔ تو حدیبیہ کے قریب ہی کا جو علاقہ تھا وہاں پر رکے ہوئے تھے۔ اس درمیان پتہ چلا کہ مشرکین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ لشکر الگ الگ جگہ پر انہوں نے ساری بارڈروں پر بٹھا دی، اور ایک لشکر خالد ابن ولید کو پیچھے سے اچانک حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی تھی۔ صلاۃ الخوف جہاد کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ امام ایک رکعت پڑھتا ہے، پیچھے جتنی صفیں ہیں ان میں سے ایک صف دو صف تقسیم کر لی جائے گی۔ آدھے لوگ ایک رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد آدھے لوگ چلے جائیں گے، دشمنوں سے مقابلے کے لیے کھڑے رہیں گے۔ پھر جو آگے لوگ تھے وہ ایک رکعت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جائیں گے جہاد کے لیے، اور دوسرے لوگ واپس آ جائیں گے، اور وہ اپنی پہلی رکعت ملا کر دوسری رکعت پڑھیں گے۔ یہ صلاۃ الخوف ہے، جہاد کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہلی مرتبہ پڑھائی، پہلی رکعت پڑھائی، اور خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4 رکعت پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی رکعت ہوئی، اور اس کے بعد پیچھے سے لوگ واپس مقابلے کے اوپر تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے حفاظت کے لیے۔ تو پہاڑ کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے کہ موقع ملے، لیکن سمجھ گئے کہ یہ جو مدد ان کی ہو رہی ہے یا یہ چوکنا ہو گئے، اس کی خبر ان کے رب نے ان کو دیا۔ خالد ابن ولید اس وقت ناکام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر لوگوں میں بے چینی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو بھیجنا چاہیے تاکہ ان کو بتایا جائے ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ نے ایک صحابی تھے ان کو تیار کیا کہ آپ جاؤ۔ وہ گئے تو جانے کے بعد لوگوں نے ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا، اور قریب تھا کہ ان کو بھی قتل کرے، لیکن کسی نے بچایا تو یہ چھپ کر آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا۔ آپ نے پھر حضرت عمر کو پوچھا کہ میری رائے یہ ہے کہ عمر اب تم جاؤ۔ اب وہ موقع ایسا تھا کہ جنگ کرنا نہیں تھا، وہاں بھیجنا تھا، اس لیے کہ سامنے والوں کو بتایا جائے کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، اس لیے میری رائے ہے کہ کسی اور کو آپ کہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عثمان ابن عفان کو بھیجیں۔
اس لیے کہ مشرکین اپنے بچوں کو سلاتے تھے تو ان کی مائیں لوری گا کر کہتی تھی کہ سو جا بیٹے، تو اس سے میں ایسی ہی محبت کرتی ہوں جیسا کہ قریش عثمان بن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ عثمان کو بھیجا جائے۔ قریش چاہے کافر ہوں لیکن عثمان سے سبھی محبت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم جاؤ۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مکہ میں گئے۔ ان کے ساتھی نے امان دی اور کہا کہ چلو کل سرداروں سے بات کریں گے۔ اگلے دن سرداروں سے بات کرنے کا موقع تھا تو کسی نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ سرداروں کے پاس جا رہے ہیں اور سب کے پاجامے نیچے ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ جو تہبند اور پاجامہ ہے یہ ذرا اوپر ہے، تو سرداروں کے اوپر دباؤ نہیں پڑے گا، ذرا سا نیچے کر لو۔ کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنا پاجامہ نیچے کر لوں۔ انہوں نے پاجامہ نیچے نہیں کیا۔ سرداروں سے بات کی تو سردار کہنے لگے کہ عثمان تم کو تو اجازت ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر لو اور عمرہ کر لو، لیکن دوسرے کو کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے خدا کی قسم حضور جب تک عمرہ نہیں کریں گے اور طواف نہیں کریں گے عثمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب ان لوگوں کو واپس کروانے کے لیے اور دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے پاس کوئی معاملہ نہیں تھا، تو حضرت عثمان کو انہوں نے رکھ لیا اندر ہی، اور ایسا کہ لوگوں میں یہ میسج چلا گیا کہ ان کو قید کر لیا گیا۔ کسی نے خبر پھیلا دی کہ قتل کر دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ خبر آئی کہ قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں سے کون کون ہیں جو میرے ہاتھ پر اس بات میں بیعت کریں کہ عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ ہم کو لینا ہے۔ 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہاتھ رکھے اور صحابہ آتے جاتے اور ایک ایک اپنا ہاتھ رکھتے جاتے۔ ہم نے بیعت کی کہ اپنی جان قربان کریں گے جب تک عثمان کے خون کا ہم بدلہ نہ لیں۔ یہ 1500 لوگوں نے بیعت کی اور اس کے بعد اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا اب یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور فرمایا کہ عثمان تمہارے بارے میں میں بیعت کرتا ہوں کہ ہم اب مکہ مدینہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لیں۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی تھی، ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر لی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کا ہاتھ اوپر اور نیچے ہاتھ ان لوگوں کا تھا لیکن درمیان میں اللہ کا ہاتھ تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، لیکن پھر خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا گیا اور عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کے آنے کا سلسلہ ہوا کہ ادھر سے ایک شخص آئے گا اور بات کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے کہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں کو خبر پہنچ چکی تھی کہ یہ قتال کے لیے اور جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کہا کس کو بھیجنا چاہیے، تو بدیل ابن ورقہ تیار ہے، کہا میں جاتا ہوں۔ وہ آئے اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کی اور کہا کہ ان لوگوں نے بہت سارے لشکر تیار کر کے رکھے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جتنے اونٹ ہیں دیگر جانور ہیں یہ صرف ذبح کرنے کے لیے لائے گئے ہیں، عمرے کے لیے، یہ کوئی جہاد کی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ تو انہوں نے واپس جا کر کہا تو مکہ والوں نے کہا کہ نہیں تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں، دوسرا کوئی جاؤ۔ اور وہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، کہا کہ میں جاؤں، کہا کہ آپ جائیے، آپ کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ یہ مکہ کے سردار اور معزز ترین سرداروں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اپنی ہی قوم پر حملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر آپ کیسے کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں ابھی عمرے کے لیے آیا، حملے کے لیے آیا ہی نہیں۔ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں تک آئے ہیں اور جن کے بھروسے پر آئے ہیں
یہ لوگ اگر آپ کے اوپر کچھ حالات آ جائیں اور آپ کے اوپر کبھی مکہ والے غالب آ جائیں تو یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ صحابہ کے بارے میں انہوں نے کہا۔ عروہ ابن مسعود نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کچھ آنچ آ جائے، کچھ حالات آ جائے تو یہ جو ہیں یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خوف تھا، لوہے کا زرہ کی طرح سے جو پہنا جاتا، تو انہوں نے غصے کے اندر کہا کس کو کہہ رہے ہو، ہم کو؟ تو عروہ نے دیکھا، پوچھا کہ یہ کون؟ کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود کہنے لگے کہ اگر ابو بکر کا احسان میرے اوپر نہیں ہوتا تو ابھی جواب دیتا تھا، ان کا ایک احسان ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دے نہیں پایا ہوں، اس لیے ابھی جواب بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد عروہ تھوڑے آگے آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا جو ان کا طریقہ تھا، بات کرتے کرتے داڑھی پکڑ لیتے۔ بعض بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، قریب آئے تو آنے کے بعد میں داڑھی کو ہاتھ لگائے اور داڑھی پکڑ پکڑ کر بات کریں، تو یہ تو ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ تو عروہ قریب آ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ لگایا تو مغیرہ ابن شعبہ نے اتنے زور سے ہاتھ کو ہٹایا، وہاں سے ہاتھ ہٹا دو۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کے یہ ہاتھ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی خوف تھا۔ عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ مغیرہ ہے۔ کہا مغیرہ تجھے تیرا مسئلہ یاد ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس طرح سے کیا تھا کہ مقوقس کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے یہ لوگ گئے تھے، مکہ کے لوگ، تو بادشاہ نے خوش ہو کر کچھ معاملہ تھا تو سب کو بہت ہدیہ دیا، لیکن مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بہت کم دیا تھا، تو بہت ٹینشن میں تھے مغیرہ رضی اللہ۔ اب اس قدر ٹینشن میں تھے کہ واپس آتے وقت راستے میں سب نے شراب پی اور سو گئے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ نے سب کو قتل کر دیے، سب کا مال لے لیے، اور لینے کے بعد میں مدینہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن مال کے بارے میں نہیں قبول کروں گا، مال جن کا ہے تم دو یا تم اس کا معاملہ دیکھو، کیونکہ وہ کفر کے پہلے کا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام تو قبول ہے تمہارا۔ تو اس کی طرف یہ عروہ یاد دلانے لگا کہ تم نے ہی کام بگاڑ کر آئے۔ بہرحال عروہ اس طرح سے اعتراض کر رہے تھے صحابہ کے بارے میں، لیکن جو پہلا اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اگر مکہ والے آپ پر غالب آ جائیں تو یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اس کا جواب عروہ کو مل رہا تھا۔ پہلی بات جب انہوں نے کہی تو اس کا جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا کہ ہم چھوڑ کر جائیں گے، اس کے بعد دوسرا جملہ مت بولنا۔ دوسری بات جب یہ داڑھی کو ہاتھ لگانے لگے تو اس وقت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ ہٹا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد عروہ کچھ بات چیت کر کے خاموش ہوئے، کہنے لگے کہ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے تھے تو وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گر پا رہا تھا۔ صحابہ اس پانی کو محبت سے لے رہے تھے اور اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ آپ تھوکتے تو کوئی صحابی آگے بڑھتا اور آپ کا تھوک اور بلغم لیتا اور اپنے ہاتھوں پر چہروں پر مل لیا کرتا، اور وہ دیکھ کر حیران تھے۔ اعتراض کا جواب صحابہ کے عمل سے اسی وقت مل رہا تھا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کچھ نصیحت کرنے لگے تو عروہ دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب نیچے ہوتا تھا تو صحابہ اپنی نظریں اٹھاتے تھے، آپ کی طرف دیکھتے تھے، لیکن آپ جب کہنے کے لیے کچھ چہرہ اوپر اٹھا لیں سب کی نظریں جھک جاتی۔ آپ جب کہہ رہے ہیں کچھ تو 1500 صحابہ، لیکن ایک آواز کسی کی نہیں آتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا۔ یہ ساری چیزیں محبت، عقیدت، عظمت، توقیر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر عروہ کے اعتراض کا سب جواب یہیں پر مل گیا تھا کہ تم جو کہہ رہے تھے کہ یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یہ تو وہ ہیں کہ حضور کے لعاب کو زمین پر گرنے نہیں دیں۔ تو یہ جب واپس گئے، واپس جانے کے بعد انہوں نے مکہ والوں کو بتلایا کہ میں ہرقل اور روم کے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ان کی عظمت کے جو چرچے ہوا کرتے ہیں وہ بھی دیکھا ہے، لیکن سارے بادشاہوں کی عظمت ایک طرف، محمد رسول اللہ کی عظمت ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کا ادب، ان کی
توقیر اور ان کے تمدن میں نے دیکھا ہے وہ کسی کے اندر نہیں پایا ہے، کہ ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت تھی۔ اب دیکھیں یہ واقعہ ہوا حدیبیہ کا، اس موقع پر یہ شرائط طے پائی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، میں مختصر بتلا رہا ہوں، سارے کے سارے صحابہ بالکل ٹینشن میں تھے کہ عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور کبھی اجازت دیں تو ہم لڑ لیں، جان چلی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سب واپس گئے۔ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ طے تھا کہ 3 دن عمرے کی اجازت رہے گی، اگلے سال آئے، اگلے سال 2000 صحابہ تھے، آئے تو آنے کے وقت میں مکۃ المکرمہ کے جو بڑے غنڈے لوگ سمجھے جاتے تھے، اس میں خالد ابن ولید، عمرو ابن عاص اور ایسے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پتہ چلا کہ ان کا وقت ہو گیا ہے اور اب یہ 3 دن عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، تو غصے کی آگ میں ایسے جلے ہوئے تھے خالد ابن ولید کہ مکہ میں رہنا پسند نہیں کیا، مکہ چھوڑ کے 3-4 دن باہر چلے گئے، دور کہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، عمرہ کیا، اور عمرے سے جب آپ فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے خیر خیریت حالات معلوم کر رہے ہیں۔ اس درمیان خالد ابن ولید کے بھائی ولید ابن ولید وہ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد ابن ولید کہیں دکھ نہیں رہے، حالانکہ وہ پکا دشمن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ولید ابن ولید نے کہا کہ آپ کی بغض کے اندر اتنا زیادہ ہے وہ کہ غصے کے اندر دور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خالد ابن ولید جیسا عقل مند شخص اسلام سے پیچھے رہے، تعجب کی بات ہے۔ خالد اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پیچھے نہیں رکھیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد واپس چلے گئے، مدینہ قافلہ پہنچ گیا۔ ولید ابن ولید خالد ابن ولید کو تلاش کرنے لگا کہ بھائی کہاں، پتہ ہی نہیں کچھ چل رہا۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ مکہ سے باہر جا کر رکا ہوا، اور اتنی غصے کے اندر ہے کہ مکہ والوں سے غصے کے اندر کہہ رہے کہ تم نے آنے کیوں دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جو مکہ والوں کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ ہجرت کر کے جتنے لوگ مکہ سے مدینہ گئے کمزور ہو گئے، تو آپ نے اس موقع پر طواف کے وقت کہا تھا کہ استباء کرنا ہے، کپڑا یہاں کندھے کے نیچے ڈالنا ہے اور پہلے 3-4 چکروں کے اندر سینہ تان کے جوش میں چلنا ہے، دکھانا ہے کہ ہم بھی کم نہیں ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا عمرہ والوں کو، تو وہاں پر کافرین کو بتانے کے لیے سینہ تان کے چلنا تھا، ڈیرنگ بتانا، کوئی کمزور نہیں، پہلے سے زیادہ باڈی بلڈر ہیں ہم لوگ، طاقتور ہیں، اور زیادہ ہمارے اندر جوش آ چکا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم یہاں سے فارغ ہوئے اور مدینہ گئے۔ اس درمیان ولید ابن ولید نے جب اپنے بھائی کو تلاش کیا تو پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ہے، تو خط لکھا اور اس میں انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ خط اپنے بھائی کے نام۔ خالد ابن ولید، تمہارے جیسا عقل مند آدمی اسلام سے پیچھے رہ جائے بہت بعید بات ہے، اور میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جس کی دشمنی میں تم مکہ چھوڑ کر گئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے تمہارا تذکرہ کیا، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ خالد ابن ولید کہاں ہے، اور وہ یہ بات کہہ کے گئے کہ خالد ابن ولید جیسا عقل مند آدمی، مجھے امید ہے کہ خالد کی عقل اس کو اسلام کی رہنمائی کرے گی۔ اب یہ باتیں خالد ابن ولید خط پڑھ رہے تھے تو زار و قطار رو رہے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے میں جنگ کے لیے جاتا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جاتا تو واپس آنے کے بعد دل بے چین رہتا۔ آپ نے ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے سونو نگم جس نے اذان کی مخالفت کی تھی، اس کا انٹرویو سنا ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب سے اذان کی مخالفت کی تھی اس کے بعد سے مجھے بے چینی بہت رہتی تھی، اکیلا رہتا ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کہ نماز کی طرح سے بیٹھوں اور ایسا ہاتھ کر کے بیٹھا رہوں۔ اور اب جس محلے میں بھوپال کے کسی علاقے میں گیا تھا تو اس نے انٹرویو دے کر کہا تھا کہ اب جب تک اذان نہیں سنتا ہوں تو دماغ کے اندر جو ٹینشن ہے کم نہیں ہوتا ہے، سکون ملتا ہے مجھے اذان کی آواز۔ تو خالد ابن ولید نے جب یہ الفاظ سنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پوچھ کر گئے تو رونا آ گیا، اور پھر اس کے بعد میں مکہ آئے،
آنے کے بعد تیاری کرنے لگے کہ مجھے مدینہ جانا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن ابھی کسی کو کہا نہیں۔ پھر نکلتے وقت خیال آیا کہ جا رہا ہوں اکیلا تو لوگوں کو بھی لے کر جاؤں کسی کو نہ کسی کو، تو صفوان کے پاس گئے، صفوان ابن امیہ کے پاس جا کر کہا، تو انہوں نے انکار کر دی کہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی، حالانکہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا صفوان ابن امیہ نے۔ پھر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گئے، تو اکرمہ بھی بہت ٹینشن میں، کیونکہ ابو جہل کا قتل ہوا تھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی اسلام قبول کر۔ بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اکرمہ نے۔ چند لوگوں کے پاس گئے، عثمان ابن طلحہ کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں، لیکن یہاں نہیں، تم فلاں جگہ یاجوج کے مقام پر جاؤ، وہاں پر میں ملنے آؤں گا، وہاں سے چلیں گے۔ خالد ابن ولید وہاں سے نکلے اور یاجوج کے مقام پر گئے، تو اپنے اس ساتھی کو انہوں نے وہیں پر پایا، عثمان ابن طلحہ۔ اب دونوں بڑے سردار بھی اور علاقے کے اندر پاور بھی، دونوں کے دونوں وہاں پر پہنچے۔ اب وہاں سے آگے جا رہے، کچھ آگے بڑھے تو دور سے ایک اونٹ کے اوپر ایک شخص کو دیکھا کہ دور اڑتی ہوئی تیزی سے آ رہا ہے، تو آواز دی، وہ بھی ان کو دیکھا کہ کوئی ہے، عرب والے ہی قریب آئے، کہا کون؟ تو کپڑا چہرے سے ہٹایا تو کوئی عام آدمی نہیں، مکہ کے سرداروں میں ایک بہت بڑے شخص جن کا نام تھا عمرو بن عاص۔ کہا عمرو بن عاص کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسلام قبول کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا۔ یہ تین بڑے بڑے لوگ تیار ہوں گے، اور تینوں کی تینوں جا رہے۔ مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد میں حرہ کا ایک پہاڑی ہے مدینہ کے بالکل داخلے سے باہر، وہاں رکے، اور رکنے کے بعد میں انہوں نے کچھ آرام کرنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر پہنچا دی کہ 3 سردار آئے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا منور ہو چکا تھا اور آپ اتنے خوش تھے، حدیثوں میں نقل کیا گیا آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کسی نے انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا، اتنے خوش تھے۔ اور صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ مکہ والوں نے اپنا دل اور کلیجہ آج تمہارے پاس لا کر دے دیا، مکہ والوں نے اپنا دل اور کلیجہ آج تمہارے پاس دے دیا۔ اب کسی نے جا کر حضرت خالد بن ولید کو خبر پہنچائی کہ جلدی کیجیے حضور تمہارے انتظار میں۔ تو تینوں کے اوپر عجیب سی رقت طاری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، لیکن شرم بھی تھی کہ ہم مقابلے پر ہمیشہ آپ کے آئیں۔ خالد بن ولید آئے تو ایک شرط رکھی اور کہا کہ میں اسلام تو قبول کر رہا ہوں، لیکن میرے پہلے جو بھی غلطیاں ہوئی اور آپ کے مقابلے پر آئیں، دعا کیجیے کہ اللہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ خالد تم جانتے نہیں کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عثمان ابن ابی طلحہ شرماتے ہوئے آگے بڑھے، انہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ عمرو ابن عاص کا نمبر آیا تو نظریں فرماتے ہیں اتنی جھکی ہوئی تھی میری، شرم کی وجہ سے نظریں اٹھانے نہیں پایا، تو نیچے ہی نظر رکھ کر حضرت عمرو ابن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی روایت کے اگلے ٹکڑے میں ہے کہ عمرو ابن عاص کہتے ہیں مجھے اس وقت یاد نہیں آیا، کاش کہ یہ بھی کہہ دیتا کہ پچھلے بھی اور اگلے بھی گناہ معاف ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا، میرا کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد کوئی غزوہ ایسا نہیں رہا جس کے اندر ہم پیچھے رہے۔ آپ نے ہمیشہ ہم کو آگے بڑھایا، سردار بنے۔ حضرت عمر کے زمانے تک یہ معاملہ رہا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک غزوہ تھا، اب سنیے، اس غزوے میں جنگ لڑ رہے تھے امیر کی حیثیت سے۔ جو امیر ہوتا تھا اس کے پاس ایک عالم، ایک جھنڈا ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو اشارہ رہے کہ امیر یہ ہیں، ان کے پاس آنا، کچھ مشورہ کرنا یا کچھ ان کی طرف سے احکام ہو تو ملنا آسان ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید جنگ کر رہے تھے، جہاد میں تھے، اور اس وقت عین جنگ کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط آیا کہ یہ خط جب تمہارے ہاتھ میں آئے گا تو اس وقت تمہیں امارت سے معزول کیا جا رہا ہے اور ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنایا جا رہا ہے۔ جنگ کے درمیان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خط آیا، خط انہوں نے رکھا، اور اس کے بعد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تلاش کیا، ان کے ہاتھ میں علم دیا، پھر جنگ کے لیے لڑنے کے لیے تیار، لڑ رہے ہیں۔ جنگ کے بعد کسی نے کہا کہ ایسی جنگ کی حالت میں درمیان میں جب یہ خط آیا اور آپ کو عمارت سے معزول کر دیا گیا،
لیکن پھر آپ ویسے ہی جنگ میں لڑتے رہے تو آپ کو کچھ بوجھ محسوس نہیں ہوا، کہ ذلت محسوس نہیں ہوئی؟ اس وقت بہت قیمتی بات خالد بن ولید نے کہا تھا کہ امیر بن کر بھی جنگ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، امارت سے ہٹا کر جب جنگ کے لیے کہا گیا جب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا۔ میں نے کبھی اپنے دکھلاوے کے لیے نہیں کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسے شخص، اتنی قربانی دینے والے شخص کے ساری اپنی خواہشات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ آج نوجوانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوش و خروش رکھا ہے، لیکن ہم اپنی خواہشات کو حضور کے تابع نہیں کرتے۔ ایسی چیزیں جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے وہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش ہونے کا ذریعہ بنے۔ آپ نے پہلا واقعہ سنا کہ عروہ نے جب اعتراض کیا تو اس کے اعتراض کا جواب خود وہاں ان کے عمل سے مل رہا تھا، لیکن آج ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرے تو ہمارے یہاں سے کوئی جواب ملنے کے لیے عمل ہی نہیں، ہمارا عمل سے ہم خالی ہیں۔ اخلاق کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے جو کہا تھا، ظفر اسے آدمی نہ کہیے ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ کہیے ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا احکامات پر عمل، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تو بھول جاتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور جب دوسرے معاملات ہوئے تو اس کے خلاف معاملات ہوتے ہیں۔ تو اپنی خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دیگر لوگوں کی طرح سے ایک آدھ دن کچھ کر لیں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کو بھول جائیں۔ ہمیشہ اپنے دل سے لگانے والی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، یہ ہمیشہ جب سینے سے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے عہد کریں کہ ہم پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے، انشاءاللہ سنتوں پر عمل کریں گے، اپنے گھروں میں سنتوں کا ماحول پیدا کریں گے، اپنے بچوں میں سنتوں کا ماحول پیدا کریں گے، بتائیں گے کہ سب سے قیمتی اور بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور دوسری ایک درخواست، آپ حضرات جانتے ہیں کہ وقف بل کے متعلق پورے ملک کے اندر ایک رائے دینے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وقف کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ہمارے باپ دادا کی قیمتی وراثت ہیں، اور اس کو ہتھیانے کے لیے اور اس پر قبضہ جمانے کے لیے سبھی شرارتیں چل رہی ہیں۔ اس کے اندر غیر مسلموں کو داخل کیا جانا، ایسی شرائط اس میں کیا جانا کہ جس کی وجہ سے وقف کی پچھلی زمینوں کو بھی نقصان اور آئندہ بھی وقف کرنے والے کے لیے خطرناک شرائط کی وقف نہ کر پائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں ایک شرط ایسی ڈالی گئی، لکھا گیا قاعدے کے اندر کہ وقف قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ پچھلے 5 سال سے یہ ثابت نہ ہو کہ وہ اسلام پر قائم ہے۔ اب اسلام پر قائم رہنے کے کون سے ثبوت کون پیش کر پائے؟ یعنی نو مسلم بھی اگر کرنا چاہے وقف تو اس کے لیے بھی رکاوٹ، اور ایک مسلمان کرنا چاہے تو ثبوت پیش کرے، اس کے بعد وہ وقف کریں۔ وقف بائی یوزر جن زمینوں کو ریکارڈ کے اندر محفوظ نہیں ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ وقف کی زمین ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ اس بنیاد پر کسی کو وقف کی زمین نہیں کہا جائے۔ ایسی ہزار اس کے بہت سارے قواعد اور ان کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، اس سے ہماری مساجد جڑی ہوئی ہیں، اس سے ہمارے مقابر جڑے ہوئے ہیں، قبرستان جڑے ہیں، خانقاہیں جڑی ہیں، عیدگاہیں جڑی ہیں۔ عبادت کا مسئلہ ہے، اس کو ہلکا مت سمجھو۔ آج اگر اس کے اندر غیروں کا تسلط اور قبضہ آ جائے گا تو ہماری ساری اوقاف کی زمینیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، بہت بڑا نقصان ہمارا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات آگے آئیں۔ بارہا بتلایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھی، اس آگ کو پھونکنے والوں میں شمار گرگٹ کا ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک وار میں کسی نے گرگٹ کو مارا تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور زیادہ وار میں ملا تو قتل کیا تو اس کی نیکیاں کم ہو جاتی۔ لیکن اس کے برخلاف ایک چڑیا کے متعلق جو آپ ایک روایت سنتے ہیں کہ اپنی چونچ کے اندر ایک پانی کا ایک بوند اور قطرہ لے کر آگ پر ڈال رہی تھی جو نمرود نے جلائے تھے،
جو 3 میل بائے 3 میل کے حصے کے اندر تھی، ایک لمبا علاقہ پورا آگ میں جھونکا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے خود پریشان تھے کہ آگ تو اتنی بڑی جلائی، پھینکیں گے کیسے؟ گوپھن سے انہوں نے جھولا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا تھا۔ اتنی بڑی آگ تو ایک چڑیا اوپر سے اپنی چونچ کے اندر پانی پھینکتی ہے، اور اس کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ایک پانی کے قطرے سے کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کے ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن ابراہیم کا ساتھ دینے والوں میں میرا شمار ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں میرا شمار ہو جائے۔ آج آپ کی ایک رائے بہت قیمتی رائے ہے، یہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہوگا۔ اگر صرف رائے دینے میں ہم لوگ اتنی کم تعداد میں ہوں گے تو اگلے جو بڑے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے کیسے امید لگائی جائے گی؟ آپ کی رائے کی کوانٹٹی اور تعداد کے اوپر ایک دوسروں کو بھی پیغام جائے گا کہ اس مسئلے میں یہ قوم جاگی ہوئی ہے۔ زندہ قوموں کا شعار اور شیوا اپنے مسائل پر غور و فکر کرنا اور اس کے لیے آگے آنا ہوتا ہے، ورنہ وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ ہمارے زندہ ہونے کی علامت و نشانی ہے، آگے آئیں۔ ابھی ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ رائے پیش کریں۔ رائے پیش کرنے میں اپنی آبادی کے اعتبار سے ای میل کا تناسب دیکھ لیجیے کتنا ہے۔ 20 کروڑ کی اگر آبادی مان لی جائے تو ابھی آج 9-10 بجے تک 1 کروڑ 14 لاکھ کے قریب ہوا ہے، یعنی 10% بھی نہیں ہو رہی، جبکہ موبائل اگر ہمارے گھروں میں دیکھا جائے تو ہر گھر میں 2-3-4 موبائل ہوں گے۔ اس لیے 100% ہمارا یہ کام ہونا چاہیے، کریں گے اس کے لیے کوشش۔ آج اس کی بالکل آخری تاریخ ہے، آج رات 12 بجے سے پہلے بہت بڑی تعداد میں ہماری رائے پہنچنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اس کے متعلق رائے نہیں دینا چاہیے وہ ہماری مخالفت میں کھل کر رائے دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ غیر مسلم موقع کا فائدہ اٹھا کر ان کی پوجا اور گنپتی وغیرہ بیٹھی، وہاں پر بڑے بڑے باقاعدہ لوگ کھڑے ہو کر اور لوگوں سے اس میں QR کوڈ کے ذریعے سے میل کروا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر یہاں چند بندے بیچارے نکل رہے ہیں، بقیہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ صرف موبائلوں پر شیئر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام ہمارا نہیں۔ آپ سے درخواست ہے، جو بڑے افراد ہیں نگرانی تو کر سکتے ہیں نوجوانوں کو کہ آپ جائیے اپنے علاقے کے اندر، اپنے گھر کے بچوں کو بھیجیے، گلی میں جائیے، پڑھی لکھی عورتیں اور بچیاں نقاب کی حالت میں گھر میں جائیں، عورتوں سے موبائل لے کر ای میل کریں۔ آپ کا ایک ای میل اور ایک رائے انشاءاللہ دوسروں کے لیے دباؤ اور اس بل کی مخالفت اور اس کو رد کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو۔ کریں گے سب کوشش۔ آج سب مساجد میں اعلانات بھی کیے گئے گے، تقریباً دوپہر 3 بجے سے ہم لوگ اپنے آپ کو فارغ کریں شام تک، اور اسی کام کے لیے وقف کر دیں۔ نوجوان گروپ والے، لڑکیاں اگر ہمارے گھر کی پڑھی لکھی ہیں، اگر وہ مارکیٹ میں جا سکتی ہیں کسی خاص جگہ پر، عورتیں بڑی تعداد میں ہماری وہاں پر آتی ہیں، وہاں 2-3 جگہ پر طے کیے گئے، اپنے گھر کی مستورات کو وہاں پر بھیجیں کہ آپ جا کر ان کی مدد کرو جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ عورتیں ہی نقاب کی حالت میں وہاں پر بیٹھیں گی، اور جو گروپ والے ہیں، نوجوان ہیں، دیندار طبقہ ہیں، جس اعتبار سے بھی ہماری گلی محلوں میں جا کر سکتے ہیں، جن علاقوں میں کمزوری ہیں وہاں جا کر مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے، کریں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوپہر 3 بجے سے شام تک اپنے آپ کو فارغ کریں اور اسی فکر کے اندر رہیں۔ نکل نہیں سکتے تو ایک دوسرے سے رابطہ کر کے نوجوانوں سے درخواست کریں، آپ گئے کہ نہیں، آپ چلے جاؤ، آپ کا گروپ جاؤ، بچوں سے کہو، خاندان والوں سے کہو، گلی محلوں کے لڑکوں سے کہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس بل کو ناکام فرما دے، رد فرما دے، اور ہمارے ملک کی اوقاف کی زمینوں کی، مساجد، مدارس، خانقاہیں، اوقاف کی سب زمینوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔